السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی شب قدر کی تلاش کی پہلی رات تھی، 21ویں رات، اور ماشاءاللہ سے یہ اس وقت قبولیت کی گھڑیاں گزر رہی ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ فجر کی اذانوں پہ دنیا سے عرش کی طرف جاتے ہیں اور ہر اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اپنے ادارے سلیس آن لائن اکیڈمی کے لیے اور ادارے سے جڑی ہر طالبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ 8 جون 2000 ایک ایسا خوبصورت دن تھا جب طالبات نے پہلی مرتبہ تفسیر کا باقاعدہ کورس کرنا شروع کیا تھا۔ باقاعدہ کورس، یہ کورس کم از کم 1700 دن چلا، 1700 دن۔ 8 جون 2000 کو سن 2000 میں آغاز ہوا اس کورس کا، اور 24 فروری 2025 میں قرآن کا تفسیر مکمل ہوئی۔ اس میں بہت زیادہ مبارکباد اور دعاؤں کی حقدار ہیں تفسیر کی معلمہ ام محمد، ام احمد، اور ان کی پوری ٹیم، جس نے پوری دل جمعی کے ساتھ ان 1700 دن ریگولر استقامت سے کام کیا، اور وہ طالبات جنہوں نے پورے تقریباً 4 سال 8 مہینے جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ تفسیر کو سیکھا۔ تفسیر اتنا آسان کام نہیں ہے، پڑھنا یا پڑھانا انتہائی نازک اور مشکل کام ہے۔ یقین کیجئے کہ اس کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ عربی زبان سے متعلق جو متعلقہ علوم ہوتے ہیں ان میں بھی مہارت بہت ضروری ہوتی ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سے نحو، صرف، بلاغت اور ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ و تفسیر، عقائد و کلام کا وسیع و عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک یہ تمام علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن کی تفسیر کے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو تفسیر آج ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ کہ مسلمانوں میں بڑی خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگ صرف عربی پڑھ لیتے ہیں اور قرآن تفسیر کے لیے اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ جو شخص بھی تھوڑی سی بھی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ تفسیر پر رائے زنی کر سکتا ہے۔ عربی زبان کی نہایت معمولی شدت بھی نہیں ہوتی، عربی پر عبور بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی تفسیر شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے احناف کے نزدیک کوئی بھی ایسا شخص جو ابھی طفل مکتب ہے، وہ علم تفسیر نہیں جانتا، وہ تفسیر قرآن کی نہیں لکھ سکتا۔ اور الحمدللہ ہم اپنے اکابرین کے دامن کو پکڑ کر چلتے ہیں اور بڑوں کا کہنا مان کر چلتے ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر، پوچھ کر، اساتذہ سے پوچھ کر کہ کون سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، کون سی تفاسیر کو پڑھنا ہے، وہ طریقے سے چلتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اساتذہ کی سرپرستی میں چلنے والا یہ ایک دینی ادارہ، جسے بڑوں کی سرپرستی اور بڑوں کی مشاورت اور بڑوں کی دعائیں حاصل ہیں، ہمارے ادارے میں اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ مسائل مستورات کے لیے مفتیہ خواتین بھی اس ادارے میں رہیں، اور وہ بھی حیض و نفاس کے مسائل پڑھاتی رہیں، سکھاتی رہیں، اور اسی طرح باقاعدہ ایسے اساتذہ جو سند یافتہ ہیں انہوں نے تفاسیر کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ اس سارے عمل کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس تمام عرصے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ تو ہماری اس 4 سال 8 مہینے جو طالبات مستقل مزاجی کے ساتھ لگی رہیں، پڑھتی رہیں، کہیں بھی ڈگمگائی نہیں، استقامت کے ساتھ پڑھی، ان میں ہماری پیاری بہن عارفہ حسن، عائشہ حسن، رخشندہ عامر، سلمہ بدر، میمونہ اسلم، ناہی سلطانہ، امرین طارق، شازیہ آفتاب، انیسہ احمد، ام سلطان، کرن عاطف، نازش شفاعت، شازیہ رفیق، مہرین عثمان، عظمیٰ علی، نجمہ عابد، ہرا اسد، سعیدہ پراچا، رشیدہ منیر، کنول شہزادی، گلشن ایوب، حمیرہ وسیم، ارم زاہد، ام خضر، شبنم جاوید، حمیرہ حیات، شبنم پراچا، عائشہ عاطف، امرین ندیم، ربیہ افضال، ام اسامہ، ثنا دانش، مدیحہ عمیر، شازیہ وسیم، رضوانہ امانت، فوزیہ عابد، شبانہ رفیع، سائمہ کاشف، حلیمہ جعفر، ہنا بدر اور ختیجہ ندیم۔ ماشاءاللہ یہ وہ بچیاں تھیں جنہوں نے 4 سال 8 مہینے انتہائی محبت، محنت، جافشانی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، ادارے کے ساتھ جڑ کر تفسیر کو پڑھا، سیکھا۔
ان کے گھروں میں بھی حالات آئے ہوں گے، ان کے گھروں میں بھی پریشانی آئی ہوں گی، لیکن انہوں نے اپنے اس کام کو بھی مقدم سمجھا، سارے فرائض کو، ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے اس حقیقی کام کو جو ایک مسلمان پر فرض ہے کہ علم دین حاصل کرنا اور قرآن کو سمجھنا، یہ بچیاں سمجھتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری ایسی بچیاں تھیں جو درمیان میں آئیں۔ ہاں یاد دلا دیں کہ ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، سرٹیفکیٹ ان کو جب ہی ملے گا جب وہ مکمل کر لیں گی۔ تو یہ تمام بچیاں خدیجہ ندیم تک، جن کے نام میں نے ابھی لیے، انہیں انشاءاللہ ادارہ پورا قرآن تفسیر مکمل کرنے پر انتہائی مبارکباد اور دعائیں دیتا ہے، اور ان کو سرٹیفکیٹ شیلڈ ان کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ امبر وسیم، شمسہ قربان، فرحانہ اشرف، ہما اسد، فرزانہ سرور، صدف مظفر، شازیہ بشیر، صدف جمال، سارہ کامران، رانا نکھت، عظمیٰ علی کو ابھی سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا، لیکن دعائیں ان کے لیے بھی بہت ہیں کہ وہ بھی بہت استقامت کے ساتھ تقریباً 2-2.5 سال سے اس قرآن تفسیر کے حلقے میں جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں مزید دین کے کام کے لیے قبول و مقبول فرمائیے، دارین میں ہمیں قبولیت دیجیے، دارین کی شرمندگیوں سے بچائیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائیے۔ جس جانفشانی کے ساتھ معلمہ نے، ان کی ٹیم نے محنت کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے، اللہ رب العزت اس سارے کام کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائیے۔ قرآن کا پڑھنا سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائیے، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتار دیجیے، قرآن کے نور سے ہماری قبروں کو روشن فرمائیے، اس کا رات دن پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہیے، ہمیں امن عطا فرمائیے، سکون عطا فرمائیے، ہمارے قبروں میں وحشت کو دور فرمائیے، اور ہم سے قرآن پر پورا کام، قرآن کو پھیلانے کے لیے پورا کام ہم سے لے لیجیے۔ اس قرآن کی دعوت کو ہم دور کے لیے دور تک لے کر جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے طریقے کے ساتھ ہم اس قرآن کا پیغام دنیا کے آخر کونے تک پہنچانے والے بن جائیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیجیے، ہدایت پر استقامت دیجیے، اور جسے آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں چن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایسلیس آن لائن اکیڈمی کو فرش سے عرش تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کی وسعتیں، برکتیں، خیر اور نور عطا فرمائیے کہ یہ آج پہلی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلی تاخیرات تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاخیرات مکمل ہوئی۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رحمت میں ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان تمام بچیوں کو قرآن کا بہترین نور عطا فرمائے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دیر دور کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔